پہلی نشانی میں نے کہا یہ تو ہوئی پوری. اب دوسرا دن آیا, میں نے پھر وہی نوکری کا سلسلہ بنایا, سارا دن باغ میں, لیکن ہاتھ کار دے اور دماغ یار دے. سوچوں میں سرکار کا پہرا, سرکار کے پیار کا پہرا, میرے دماغ کے اوپر حضور کی محبت چھائی ہوئی ہے. اللہ اکبر, میرے فکر میں حضور کا وہی چہرہ مہرا ہے, حضور کا حسن ہے, میرے دماغ کے اوپر قبضہ ہے سرکار کا. بدن کسی کے قبضے میں, من کسی کے قبضے میں. اب پھر شام ڈھلی, پھر میں نے وہ کھجوریں کٹھی کی اور پھر دوڑ کے آیا اور آ کے میں نے حضور کی خدمت میں, حضور آگے پہنچ چکے تھے. میں نے کہا آپ نیک لوگ ہیں, آپ اللہ کے پیارے ہیں, کل تو صدقہ لایا تھا, آج میں ہدیہ لایا, صرف آپ پیاروں کے لیے لایا. سرکار نے مجھ سے ہدیہ وصول فرمایا, آپ نے ساتھیوں کو کھلایا اور آپ نے کرم فرمایا. خود جو اسے آپ نے نوش جاں فرمایا, مجھے سکون آیا. شکر خدایا تو نے دوسرا سلسلہ بھی مکمل فرمایا. فرماتے ہیں سرکار نے کھائی. اب میں پھر الٹے پاؤں پھر دوڑا. اب دوسرے دن جو میں آیا, حضور کو جنت البقیع والی جگہ کے قریب میں نے پایا. اب میں آیا, لیکن میں دیوانوں کی طرح, اب نہ صدقے کی بات نہ ہدیے کی بات, اب بات تھی وہ جو چھپی ہوئی. میں زبان سے بول نہیں سکتا تھا, پوچھ نہیں سکتا تھا, سوال نہیں کر سکتا تھا, کہ سوال ادب کے منافی تھا, احترام کے منافی تھا. سارا زمانہ چپ تھا, میں بھی چپ تھا. اب سرکار جو بیٹھے, میں نے سرکار کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا. اٹھ کے بہانے سے کبھی ایسے آتا ایسے آتا. اب میں بہانے سے میں سرکار کے پیچھے ذرا آ کے کھڑا ہو جاتا کہ اللہ کرے ہوا چلے اور آپ کا قمیص ابا مبارک سر کے اور ختم نبوت مجھے نظر آئے. ختم نبوت کی دید ہو جائے, میری عید ہو جائے. لیکن اب مجھے جو چکر کاٹتے سرکار نے, سرکار شمع نبوت, میں پروانہ بنا ہوا, میں گرد چکر لگا رہا تھا. اور میاں صاحب کہتے مکھ محبوباں دا بیت اللہ تے او محراب اچیرے, کرن نماز نیازاں عاشق تے سجدے دین چفیرے. میں بھی ڈالتا تھا سرکار کے گرد پھیرے, لیکن میں سمجھتا تھا شاید دل کی بات دل میں رہے گی. لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو سوڑے کی نظر ہے, اسے میرے دل دھڑکن کی بھی خبر ہے, میرے من کی بھی خبر ہے. میں جب حضور کے چکر لگا کے پیچھے آیا, آپ نے شہادت کی انگلی کو اٹھایا. اللہ اکبر, پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا, انہوں نے رکھ انگلی اپنے قمیص کے گلے پہ, ایسے جو اپنے کپڑے کو پشت سے یوں جو ہٹایا, مجھے ختم نبوت کا پاک نظارہ جو نظر آیا. اب مجھے ہوش نہ رہی, مجھے اپنے اوپر قابو نہ رہا, میں حضور کی ختم نبوت پہ گر گیا. اب گر کے او قبلہو, پہلے گھومتا رہا, اب رو کے ختم نبوت کو میں چومتا رہا, چوم کے وہ اب کی. اب میں جی بھر کے رویا, اتنا رویا کہ طوفان تھا. ساری زندگی کی ایک ایک بات یاد کر کے رویا. اللہ اکبر, مجھے بات یاد آئی, باپ اور ماں کا صحن چمن یاد آیا, مجھے ایک ایک کانٹا یاد آیا, مجھے رستے کا ایک ایک ذرہ یاد آیا, دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا, حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا. اب میں روتا رہا, میں تڑپتا
بکتا رہا اللہ اکبر روواں ڈھول دا رول ونجن یا جد جنجال کو روواں روواں وس دے ویلے کو یا اج دے حال کو روواں اب میں رو رو کے سرکار نے فرمایا اے پیچھے کیوں گر گیا سامنے آ اب مجھے سامنے فرمایا میرے سینے پہ ہاتھ ٹکایا مجھے فرمایا تو کون ہے کیا درد ہے تیرے سینے میں کب سے آیا مدینے میں اللہ اکبر اب میں اٹھا ہاتھ جوڑے لجپالا عمر گزر گئی عمر بیت گئی تیری یاد میں پتہ نہیں کس کس گلی کس کس نگری کس کس بستی کس کس علاقے کس کس راہ میں کہاں سے چلا تھا اللہ اکبر پیارے آپ تو مکے میں تشریف لے آئے پر میں اصفہان سے چلا شام آیا شام والوں نے بے وفائی کی نصیبین میں آیا پھر میں اموریہ میں آیا انہوں نے آپ کا نام بتایا پھر میں بکتا رہا پھر غلامی کی زنجیریں میرے گلے کا تاک بنی پر غلامی کی زنجیریں شوق میں مجھے روک نہ سکی میں قدم اٹھاتا رہا میں آگے قدم بڑھاتا رہا عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا لجپالا آج رب نے کرم کمایا ہے وہ بچھڑا محبوب مجھے ملایا ہے آج مدت کے بعد آپ کی دید ہو گئی مجھ غریب کی عید ہو گئی سرکار نے جب میری کہانی میری زبانی سنی اب وہ بھی روئے ہم بھی روئے میری دوستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے قدرت نے کرم فرمایا مدت کے بعد ماہی ملایا آج میں نے جشن مسرت یوں منایا میں نے اپنا سر اس دھرتی پہ ٹکایا شکر خدایا تو نے اپنا محبوب ملایا آج تو نے کعبہ محبت ملایا قبلہ عشق مجھے ملایا ہے آج میں نے جو کچھ لگایا ہے اس سے ڈبل سرمایہ میں نے پایا ہے اللہ اکبر فرماتے شکر کے کلمے کہہ کے اب حضور مجھے لے گئے اب حضور نے اتنا پیار فرمایا اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا پھر سلمان کے ساتھ محبت کا سلسلہ حضور نے اتنا بڑھایا مدینے کے اندر بھی محبت کے چرچے عرش کے اوپر بھی حضرت سلمان کے پیار کے چرچے خندق جنگ خندق کا موسم آیا حضور نے ان کو خاص مشیر بنایا خندق کھودنے کا مشورہ بھی حضرت سلمان نے سرکار کو پیش فرمایا اور اس خندق کی وجہ سے قدرت نے رب نے کفار مکہ کو ذلیل فرمایا سرکار نے پھر سلمان کو اور زیادہ قرب عطا فرمایا پھر سلمان اتنا پیارا تھا ہر صحابی کی آنکھ کا تارا تھا لقمان حکیم سے دانش میں بڑھ گیا تھا اب تو ستارہ اس کا بلندی پہ چڑھ گیا تھا اللہ اکبر سرکار دو عالم کے زندگی پاک میں اصحاب صفہ میں فضلاء صحابہ میں عشاق صحابہ میں سینہ چاک رسول اللہ کے خدام میں حضرت سلمان کا خاص مقام تھا ہر گھر میں آپ کا احترام تھا ہر ہونٹ پہ آپ کا نام تھا یہاں تک کہ اہل بیت نبوت کے اندر خاص مقام تھا ایک دن سرکار بیٹھے مسجد نبوی میں ایک بندہ غریب مسکین آیا حضور نے فرمایا کوئی کپڑے دے کوئی اس کو دستار دے کوئی سواری دے کوئی کھانا دے کھانے کا لفظ جو آیا سلمان فارسی نے ہاتھ کھڑے کیے حضور کھانا میں کھلاؤں گا اللہ اکبر نہ گھر تھا نہ در تھا لیکن کھانے کا ذمہ اٹھا لیا اب کسی نے کہا پتہ نہیں بابا سلمان کہاں لے کے جائے گا کدھر لے کے جائے گا سلمان فارسی نے مہمان کا ہاتھ پکڑا اب کدھر جائیں گے سیدھا جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ کھڑکایا
بی بی نے فرمایا کون؟ کہا بی بی بیٹی میں سلمان بابا۔ اللہ اکبر، سلمان فارسی بزرگ، چٹی سفید داڑھی، عمر کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بی بی نے کہا بابا کس لیے آئے ہو؟ کہا بیٹی سرکار کا مہمان میں نے اپنے ذمے لے لیا کیونکہ مجھے سہارا تھا تیرے گھر کا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا بابا انہیں ذرا علیحدہ کر دو، میری بات سنو۔ دروازے کے قریب گئے، بی بی نے کہا بابا اتنے 3 وقت گزر گئے، محمد عربی کی بیٹی نے ایک سوکھا ٹکڑا بھی نوالا بھی نہیں کھایا، پر بابے کا مہمان پھر آپ آئے ہو لے کے، اب خالی نہ لوٹاؤ۔ بی بی نے اپنی چادر تطہیر ردائے فاطمہ آپ نے اتار کے کہا بابا اس کو لپیٹ لے، اس کو سمیٹ لے، شمون یہودی کے پاس لے جا، اسے میری چادر گروی رکھ کے کچھ دانے لے آ، آٹا بناؤں گی، روٹی پکاؤں گی، آپ کو سرخرو فرماؤں گی، بابے کے مہمان کو خالی نہیں لوٹاؤں گی۔ یہی سلمان فارسی، یہ ہر گھر کی آنکھ کا تارا تھا، ہر کسی کو سلمان فارسی پیارا تھا۔ جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا پھر وقت حضرت ابو بکر کا آیا، سلمان کا مقام وہی بلند مقام تھا۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا کیونکہ قرآن سے بڑی محبت تھی، جہاد کے دل دادا تھے، نماز کے دل دادا تھے، علم میں مقام یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ آپ کے سامنے زانوے تلمذ تہ کرنے کو، بیٹھ کے پڑھنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ معاذ ابن جبل جیسے لوگ آپ کو استاد سمجھتے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ آپ کے سامنے شاگردوں کی صف میں بیٹھتے تھے۔ علم کا بھی، عمل کا بھی، شوق کا امام، ذوق کا امام، تصوف کا امام، فقر کا امام۔ اور فقر میں حالت یہ ہوتی ایک ہی عبا ہوتی، ایک چادر ہوتی اور پجامہ پہنتے، اور پجامہ بھی اتنا لمبا نہیں، پنڈلیوں تک آتا، بس ایک کمبل اونٹ کی اون کل لپیٹ لیتے۔ سونے کا وقت آتا، نہ جھونپڑی بنائی، نہ کوئی کمرہ بنایا، کبھی درخت کی چھاؤں میں، کبھی دیوار کے سائے میں، اور 2 اینٹیں رکھ لیں اور رات گزر گئی، اور اللہ اکبر دن سارا مسجد میں گزرا، جہاں شام ڈھلی، جہاں شام پڑی، وہیں بابا سلمان سویا۔ ساری عمر گزری اسی طرح، نہ جھونپڑی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی در، ساری زندگی مسافروں کی طرح بتا دی۔ حتیٰ کہ حضرت عمر کا دور آیا، ایران کا وہی علاقہ، آپ میدان جہاد میں اترے، جہاد کے اندر تلوار اس بوڑھے کے ہاتھ میں تلوار ایسے چلتی تھی جیسے وقت کا کوئی خالد بن ولید اپنی تلوار کو چلا رہا ہو۔ پھر مدائن، وہی بغداد کے قریب کا شہر، وہاں آپ کو گورنر بنایا گیا۔ ظاہر ہے جب کرسی آتی ہے، جب منصب آتا ہے، جب مقام ملتا ہے، بندوں کی سوچیں بدل جاتی ہیں، بندوں کی اپروچیں بدل جاتی ہیں، لیکن سلمان فارسی کا نہ رنگ بدلا، نہ ڈھنگ بدلا، فقر رہا۔ فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیغے خودی، ایک مرد کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ بلکہ اقبال نے کہا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جتنا بڑے عالم، جتنا بڑے فاضل، جتنا بڑے زاہد، اتنے بڑے سخی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پیشہ بنا لیا، یہ آپ چٹائیاں بناتے، کھجوروں کی پتوں کی چٹائیاں بناتے، ان کو بیچتے، 3 حصے بناتے، ایک حصہ اپنی اولاد پہ خرچ فرماتے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ فرماتے، ایک اپنی ضرورت پہ لگاتے۔ اللہ اکبر۔ اب گورنر جب بن گئے، ظاہر ہے گورنر کی تنخواہ ہوتی ہے، نام ہوتا ہے، ہر طرف سے سلام ہوتا ہے، کیونکہ گورنر دنیا کا امام ہوتا ہے۔ لیکن اس گورنر کی زندگی میں پھر تبدیلی نہ آئی۔ حضرت حذیفہ نے ایک دن کہا کہ آپ گورنر ہیں، آپ کے لیے کوئی گھر ہونا چاہیے۔ فرمایا تمہیں بھول گئے، میرے نبی نے کہا تھا سلمان یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں ہر کسی نے آنا جانا ہے، مسافر خانے میں کاہے کو گھر بنانا ہے، اس لیے میں نے گھر نہ بنایا، نہ بناؤں گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حذیفہ نے کہا آپ کے لیے جھونپڑی
بنا دیتا ہوں۔ فرمایا اس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا جھونپڑی بناؤں گا، اٹھیں گے تو سر کی سے ٹکرائے گی، لیٹیں گے تو پاؤں سے لگے گی، بس اتنی سی جھونپڑی بنا لو گزارا ہو جائے گا۔ آپ اس پہ رضامند ہوئے، لیکن اس جھونپڑی، اور وہ بھی گورنر ہاؤس بنی ہوئی ہے، اب شام کو شام ڈھلتی رستے پہ جو چلتے اس حال میں چلتے، گدھا سواری اور سواری کے اوپر زین کوئی نہیں، اور حالت ایک کمبل اوپر لپیٹا ہوا، پاجامہ تھا جو پنڈلی تک مشکل سے آتا، اور وہ کمبل پھٹا ہوا، اور جس علاقے میں گورنر وہاں کے بچے پیچھے دوڑتے مذاق اڑاتے، لوگ کہتے ہوئے ظالموں سمجھتے نہیں ہو یہ مدائن کے گورنر ہیں۔ اب دنیا روتی تک تک کے آپ یہی فرماتے، میرے نبی نے کہا تھا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا میں کاہے کو دل لگانا ہے۔ اللہ اکبر، سچ کہا ایک فقیر نے، اس نے کہا دنیا نال نہ گئی کسے دے تے ٹر ٹر گئے اکلے، اوہ بھلے جنہ چھڑ رکھیے اس دھوڑوں ہاتھ پلے۔ تاکہ وہی مشہور واقعہ کہ ایک دن آپ بیٹھے آٹا گوندھ رہے تھے، آنے والے ملنے والے گورنر صاحب سے ملنے آئے، آکے کہا سرکار آپ آٹا گوندھتے ہیں، خادمہ نوکرانی ایک ملی تھی وہ کہاں گئی؟ فرمایا اس کو ایک کام بھیجا ہے، لیکن میں اس بیچاری سے 2 کام تو نہیں لے سکتا کہ وہ کام بھی کرے آٹا بھی گوندھے، کچھ اس نے کر لیا کچھ میں نے کر لیا۔ یہ فقر ہے، یہ فقیری ہے، چیست فقر اے بندگان آب و گل، یک نگاہ راہ بھی یک زندہ دل، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا تیرا جذبے قلندرانہ۔ وہ شاہ تھے لیکن شاہ ایسے کہ فقر میں شاہی فرمائی ہے، اور 5000 جو سارا آتا حضرت سیدنا سلمان اٹھاتے، جب تک ختم نہ فرماتے اپنی چٹائی پر آپ نہیں آتے۔ اور چٹائی کیا تھی؟ وہی کمبل تھا، دن کو کمبل لپیٹ لینا، رات ہونی آدھا نیچے بچھانا آدھا اوپر لے لینا۔ لیکن جس وقت آپ کو آخری وقت آیا، حضرت سعد آ کے ملنے کے لیے تیمارداری کے لیے آئے، اور ہچکی لگی ہوئی ہے، سکرات کا عالم ہے، اور آنکھوں سے آنسو کا طوفان جاری ہے۔ حضرت سعد نے کہا سلمان تجھ سے رب راضی، تجھ سے رسول راضی، سرکار تجھ سے خوش، حوض کوثر پہ حضور تیرا انتظار کر رہے ہوں گے، تو اب بھی رو رہا ہے کس دکھ میں؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا سعد موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، موت کا انتظار ہے، دل بے قرار ہے، آخر کسی کو میرا انتظار ہے، لیکن رو اس لیے رہا ہوں کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر بن کے رہنا، لیکن میرے پاس تو یہ سانپ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ دنیا کا کچھ سامان کہا، یہ سانپ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد کی نظر پڑی، ایک تسلا تھا، ایک بڑا پیالہ تھا، ایک مشکیزہ پڑا تھا، اور ایک پتیلا پڑا تھا۔ ان کو دیکھ کے کہا یہ سانپ دنیا کا سامان پڑا ہوا ہے، سرکار کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے دنیا میں سامان بھی بنایا تھا۔ حضرت سعد کی چیخیں نکل گئیں، کہا فقیر ہو تو ایسا ہو، اللہ اکبر، فقیر ہو تو ایسا ہو۔ آخری وقت آیا، کس شان سے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سعد، حضرت ابو درداء کو آپ نے لکھا تھا، فرمایا ابو درداء یاد رکھ میرے پیارے، علم اگر اللہ دے تو عمل کی طاقت دے۔ فرمایا اولاد پہ فخر نہ کرنا، مال پہ فخر نہ کرنا، کیونکہ اولاد بھی آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے، مال بھی دکھ دینے والا ہے، اولاد بھی دکھ دینے والی ہوتی ہے۔ کہا مان کر اس علم پہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان دے اور اس پہ عمل کا موقع مل جائے، اور فرمایا وہ بھی خیر ہے، وہ بھی نور ہے، وہ بھی روشنی ہے، اور فرمایا پھر یاد رکھ تو دنیا کو اگر طلب کرے گا، تعجب ہے دنیا طلب کرنے والوں پہ، کہا وہ دنیا کے پیچھے ہیں، موت ان کے پیچھے ہے، اور ایک وقت آئے گا موت دبوچ لے گی اور کچھ بھی کسی کے پاس رہ نہیں جائے گا، بندہ خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، آخری وقت آیا، بیوی کو بلایا، اور بیوی کو بلا کے اس دنیا اسلام کے عظیم فقیر نے، رسول اللہ کے اس عظیم عاشق نے، راہ عظیمت کے اس عظیم
مسافر نے کہ شان سے اس دنیا کو چھوڑا، بیوی کو کہا کہ وہ مشک لا، مشک کو پانی میں ملا، میرے ارد گرد چھڑک دے، کیونکہ اب اللہ کے فرشتے میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ بچے ناز رفتہ باشد ز جہان یاز مندے کہ بوقت جاں سپردن بس سرش رسیدہ باشی۔ کیا ناز سے کیا شان سے یہ فقیر جا رہا تھا کہ ارد گرد وہ خوشبو والا پانی چھڑکا گیا، کیونکہ آنے والی فرشتوں کی برات ہے، آج آخری زندگی کی رات ہے، اور حضرت سلمان کے گھر پہ رحمت کی برسات ہے۔ رجب کا مہینہ تھا، شہر مدائن تھا، اور یہ مہمان خدا اس شان سے جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بلا رہا تھا اور اپنے محبوب کے ساتھ اسے ملا رہا تھا۔ اور پھر وہی فقر کا وقت، وہی علامہ اقبال کی بات کہ میں تمہیں مسلمان کی شان نہ بتاؤں، نشان مرگ مومن بات تو گویم، چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ مومن کی موت کی شان یہ ہے جب دنیا سے جاتا ہے مسکراتا ہے، کیونکہ ماہی اسے اپنا مکھ دکھاتا ہے۔ اس کی موت نہیں، بس مرتے وقت محبوب کی دید ہوتی ہے، اس کی موت موت نہیں ہوتی، اس کی موت عید ہوتی ہے۔ اور غلام فریدا لکھ عید منیساں جنا وچھڑے ملسن ماہی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے اس غلام کی پاک سیرت کا صدقہ ہمیں رسول اللہ کی غلامی کا توق عطا فرمائے، ہمیں اپنا شوق عطا فرمائے، دین کا ذوق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کو خوب فرمائے۔ اللہ سب کی دعاؤں کو منظور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا یہ نذرانہ وصول فرمائے، اور راضی خود خدا بھی ہو اور راضی ہم سے رسول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، تکبیر ٹی وی سے پروگرام عشق راہبر ارشد ہادی میں آج آپ جس عظیم ہستی کا ذکر سماعت فرما رہے تھے وہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، مختصر سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، مختصر سی بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کی لائیو کال بھی لی جائیں گی، ٹی وی کی سکرین پہ نمبر آ جائے گا، اور آپ کے سوالات آج کے پروگرام کے بارے میں ہیں وہ لیے جائیں گے۔ مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔